तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत। बाब अव्वल। पौलुस की तरफ से जो उस जिंदगी के वादे के मुआफिक जो मसीह यीशु में है, खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है। प्यारे फर्जंद तीमुथियुस के नाम फजल, रहम और इत्मीनान खुदा बाप और हमारे खुदाबंद मसीह यीशु की तरफ से तुझे हासिल होता रहे, जिस खुदा की इबादत में साफ दिल से बाप दादा के तौर पर करता हूँ। उसका शुक्र है कि अपनी दुआओं में बिलानागा तुझे याद रखता हूँ और तेरे आंसुओं को याद करके रात दिन तेरी मुलाकात का मुश्ताक रहता हूँ, ताकि खुशी से भर जाऊं। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुईस और तेरी माँ यूनिके रखती थीं, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बाइस तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तबीयत की रूह दी है। बस हमारे खुदाबंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्म न कर, बल्कि खुदा की कुदरत के मुआफिक खुशखबरी की खातिर मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमें निजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और फजल के मुआफिक जो मसीह यीशु में हम पर अज़ल से हुआ, मगर अब हमारे मुंजी मसीह यीशु के ज़हूर से जाहिर हुआ, जिसने मौत को निस्त और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीले से रोशन कर दिया, जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला और रसूल और उस्ताद मुकर्रर हुआ। इसी बाइस से मैं ये दुख भी उठाता हूँ, लेकिन शर्माता नहीं, क्योंकि जिसका मैंने यकीन किया है उसे जानता हूँ, और मुझे यकीन है कि वो मेरी अमानत की उस दिन तक हिफाजत कर सकता है। जो सही बातें तूने मुझसे सुनी उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है, उनका खाका याद रख। रूहुल कुद्स के वसीले से जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी अमानत की हिफाजत कर। तो ये जानता है कि आसिया के सब लोग मुझसे फिर गए, जिनमें से नुगलिस और हरमुगियुस हैं। खुदाबंद उनिसफुरुस के घराने पर रहम करे, क्योंकि उसने बहुत दफा मुझे ताज़ा दम किया और मेरे कैद से शर्मिंदा न हुआ, बल्कि जब वो रूमा में आया तो कोशिश से तलाश करके मुझसे मिला। खुदाबंद उसे ये बख्शे कि उस दिन उस पर खुदाबंद का रहम हो, और उसने इफिसुस में जो जो खिदमतें की तू उन्हें खूब जानता है। बाब 2। बस ऐ मेरे फर्जंद, तू उस फजल से जो मसीह यीशु में है मजबूत बन, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला न किया हो तो सहरा नहीं पाता। जो किसान मेहनत करता है, पैदावार का हिस्सा पहले उसी को मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर गौर कर, क्योंकि खुदाबंद तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को याद रख, जो मुर्दों में से जी उठा है और दाऊद की नस्ल से है, मेरी उस खुशखबरी के मुआफिक, जिसके लिए मैं बदकार की तरह दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद हूँ, मगर खुदा का कलाम कैद नहीं। इसी सबब से मैं बुरगजीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूँ, ताकि वो भी उस निजात को जो मसीह यीशु में है अब्दी जलाल समेत हासिल करें। ये बात सच है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। अगर हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। ये बातें उन्हें याद दिला और खुदाबंद के सामने ताकीद कर के लफ्जी तकरार न करें, जिससे कुछ हासिल नहीं बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर, जिसको शर्मिंदा होना न पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। लेकिन बेहूदा बकवास से परहेज कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे और उनका कलाम आकिला की तरह खाता चला जाएगा। हुमुनियुस फिलिस्तुस उन्हीं में से हैं।
وہ یہ کہہ کر کہ قیامت ہو چکی ہے حق سے گمراہ ہو گئے ہیں اور بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں، تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے، اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے۔ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو، لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو، اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے۔ شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے اور خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے فندے سے چھوٹیں۔ باب 3۔ لیکن یہ جان رکھ کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، سیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کا نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغاباز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھساتے ہیں اور ان چھچھوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں، اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی۔ اور جس طرح کے ینیس اور یمریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں، مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے، اس واسطے کہ ان کی نادانی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی جیسے ان کی بھی ہو گئی تھی۔ لیکن تو نے تعلیم، چال چلن، ارادہ، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی، یعنی ایسے دکھوں میں جو انطاکیہ اور اکنیوم اور لسترا میں مجھ پر پڑے، اور دکھوں میں بھی جو میں نے اٹھائے ہیں، مگر خداوند نے مجھے ان سب سے چھڑا لیا۔ بلکہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے، اور برے اور دھوکہ باز آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے۔ مگر تو ان باتوں پر جو تو نے سیکھی تھیں اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سکھایا تھا، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ باب 4۔ خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ، ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہوں۔
میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر، کیونکہ دیماس نے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تھسلونیکے کو چلا گیا، اور کرسپنس گلتیا کو اور تیتس دلمیتیا کو۔ صرف لوقا میرے پاس ہے۔ مرکز کو ساتھ لے کر آ جا، کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرا کام کا ہے۔ تخیقس کو میں نے افسس بھیج دیا ہے، جو چوغا میں ترواس میں کرپس کے ہاں چھوڑ آیا ہوں۔ جب تو آئے تو وہ اور کتابیں خاص کر رکھ کے تو مار لیتا آئیو۔ سکندر ٹھٹھیرے نے مجھ سے بہت برائیاں کی، خدا بند اسے اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ اس سے تو بھی خبردار رہ، کیونکہ اس نے ہماری باتوں کی بڑی مخالفت کی۔ میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے، مگر خداوند میرا مددگار تھا اور اس نے مجھے طاقت بخشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے اور سب غیر قومیں سن لیں، اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ پرسکا اور ایکولا سے اور اونیسفورس کے خاندان سے سلام کہہ۔ ایراستوس کرنتھس میں رہا اور ترفیمس کو میں نے مکیتوس میں بیمار چھوڑا۔ جاڑوں سے پہلے میرے پاس آ جانے کی کوشش کر۔ یوبولوس اور پودیونس اور لینیوس اور کلدیا اور سب بھائی تجھے سلام کہتے ہیں۔ خداوند تیری روح کے ساتھ رہے، تم پر فضل ہوتا رہے۔